بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹ کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آفیشیل چینل وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹ۔ تو دستور کے مطابق ہم آج پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ تو اس کہانی میں کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ایک انوکھا معاہدہ۔ دوستو، ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کی تعلیم و تربیت کرنا اور آپ کو آنے والے حالات میں درپیش مسائل سے آگاہ کرنا کہ آپ اپنے مسائل سے کس طرح نکل سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اخلاق اور کردار کی تربیت کرنا کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ آپ معاشرے کے ایک کامیاب فرد تصور ہو سکیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ دوستو، یہ کہانی ہے پاکستان بننے سے پہلے کی، جس میں دو کریکٹر ہیں، ایک اچھو کھتری اور دوسرا شبیر جٹ۔ ان دونوں کی کہانی ہے اور یہ معاہدہ بھی ان دونوں کے درمیان ہوا ہے، اور یہ معاہدہ انوکھا کس لحاظ سے ہے وہ آپ جب کہانی کو مکمل سنیں گے تو تب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنی کہانی کو شروع کرنے۔ اچھو کھتری جو ہے وہ ایک تاجر ہے جو کہ رقم جو ہے وہ سود پر لوگوں کو دیتا ہے۔ شبیر جٹ ایک غریب کسان ہے۔ تو شبیر جٹ کو کچھ پیسوں کی ضرورت پیش آئی، وہ اس لحاظ سے کہ اس کی والدہ جو تھی وہ بیمار تھی، تو اس کے علاج کے لیے اس نے اچھو کھتری سے کچھ پیسے طلب کیے۔ اچھو کھتری، یہ جو لفظ کھتری کا میں استعمال کر رہا ہوں اس کے بھی تھوڑا سا جان لیں کہ یہ ہندوؤں کی ایک کاسٹ ہے جو کہ تجارت کے لیے معمور کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کشتری سے یہ لفظ کھتری نکلا ہے۔ تو شبیر جٹ جو ہے وہ اچھو کھتری کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میری والدہ بیمار ہے تو مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ تو اچھو کھتری کو کچھ پرانی دشمنی تھی شبیر جٹ کے ساتھ، اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنا ارادہ جو ہے وہ بدلے کا رکھا، اور شبیر جٹ سے کہنے لگا کہ پیسے تو میں تمہیں دے دوں گا، بٹ میرا ایک معاہدہ ہے، اگر تو تم معاہدہ پر دستخط کر دیتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، اگر تم میرے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے تو میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے شبیر جٹ مجبور تھا، تو وہ مرتا کیا نہ کرتا۔ اس بیچارے نے کہا کہ جو بھی تمہارا معاہدہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خیر، اچھو کھتری نے معاہدہ جو ہے وہ تحریری طور پر اپنے پاس لکھوا لیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ اگر شبیر جٹ جو ہے اس تاریخ تک پیسے نہیں دے گا تو میں اس کی جو دائیں ٹانگ ہے وہ اتار لوں گا۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ خیر، معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا اور تحریری طور پر لکھ کر اچھو کھتری نے اپنے پاس بھی رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا، شبیر جٹ کی والدہ جو تھی وہ بجائے اس کے کہ بہتری کی طرف آتی، بالآخر وہ کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب شبیر جٹ پچھلے پیسے دینے تو دور کی بات، اب اسے اور پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اب وہ پھر جاتا ہے اچھو کھتری کے پاس، اسے کہتا ہے کہ یار مجھے اور پیسے چاہیے، تو آپ میرے دوستوں پچھلے پیسے دینے تو دور کی بات، اب شبیر جٹ کو اور پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ شبیر جٹ پھر دوبارہ جاتا ہے اچھو کھتری کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ دوست مجھے اور پیسوں کی ضرورت ہے، تو جہاں پر تمہیں میں پچھلے دوں گا اس کے بعد تھوڑے عرصے کے میں تمہیں یہ بھی دے دوں گا۔ تو اچھو کھتری نے کہا کہ پیسے تو مجھ سے لے لو، بٹ اس کا معاہدہ میں پھر تم سے کروں گا۔ اس نے کہا بتاؤ اب کیا معاہدہ ہے؟ اس نے کہا معاہدہ وہی ہے کہ اگر تم اس تاریخ تک پیسے نہیں دو گے تو میں تمہاری بائیں ٹانگ جو ہے وہ بھی اتار لوں گا۔ اچھو کھتری نے کہا کہ میں تمہاری بائیں ٹانگ اتار لوں گا۔ شبیر جٹ مجبور تھا بیچارہ، اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے،
اتار لینا۔ اچھو کتری اسے پیسے دیتا ہے اور یہ معاہدہ تحریری طور پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، شبیر کے مشکل حالات بھی گزر گئے۔ وہ دن آ گیا کہ جب معاہدہ فرسٹ جو تھا اس کی تاریخ آ گئی۔ اب اچھو کھتری نے معاہدے والا جو پمفلٹ تھا وہ پکڑا اور ساتھ ایک بڑا سا چھرا پکڑا تیز کروا کے اس نے، اور چل دیا شبیر جٹ کے گھر کی طرف۔ دروازے پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے تو شبیر جٹ باہر نکلتا ہے تو اس کا ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، اور وہ حیران ہے کہ آج اس کی خیر نہیں۔ خیر اچانک اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ میں اسے ایک دن کی مہلت مانگتا ہوں تو اپنے بڑوں سے بات کروں گا اور اس کے بعد اس کا کوئی حل نکالوں گا۔ خیر شبیر جٹ اسے کہتا ہے کہ جی اچھو بھائی کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کا اور میرا معاہدہ ہوا تھا اس طریق کا کہ تم مجھے پیسے دو گے، اگر تم پیسے نہیں دو گے تو پھر اپنی دائیں ٹانگ جو ہے وہ مجھے دو گے۔ اس نے کہا بھائی تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے کہ تیرا اور میرا معاہدہ ہوا تھا کہ اگر میں پیسے نہیں دوں گا تو تم میری بائیں ٹانگ اتار لو گے، بٹ جہاں پر اتنے دن گزر گئے ایک دن کی مہلت اور دے دو۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، جہاں اتنے دن گزر گئے ایک دن اور صحیح۔ اچھو جو ہے چلا جاتا ہے اور شبیر جٹ جو ہے وہ اپنے گاؤں کے بڑے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے اور انہیں جا کر اپنی وہ ساری کہانی اپنی ساری داستان سناتا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ صبح تم اتنے بجے کو اسے ٹائم دے دو تو ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو اچھو کھتری کے گھر میں شبیر جٹ جاتا ہے اور اسے جا کے کہتا ہے کہ صبح فلاں ٹائم پہ تم نے میرے گھر پہ آ جانا ہے، تو یا تو تم پیسے لے جانا، اگر میں پیسے نہیں دوں گا تو تم میری ٹانگ اتار لینا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی تو دستور کے مطابق، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پنچایت گاؤں یا دیہاتوں کے اندر لگتی ہے تو تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے معاہدہ ہی اس طرح کا تھا کہ لوگ سبھی جس کو پتہ چلا وہ بیچارہ اس حالات کو دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچ گیا، کیونکہ یہ ایک انوکھا معاہدہ تھا، اس سے پہلے تو کبھی اس طرح کا معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ خیر صبح ہوئی تو پورا گاؤں جو ہے وہ شبیر جٹ کے گھر پہ اکٹھا ہے۔ اچھو کھتری اٹھا اور اس نے اپنا وہ چھرا لیا اور ساتھ اپنا اس نے وہ تحریری معاہدہ لیا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ تو جب اس کے گھر کے قریب آتا ہے تو لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر اچھو کھتری ٹینشن میں پڑ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شبیر جٹ جو ہے وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ وہ تھوڑا سا تیز قدموں کے ساتھ اس ہجوم کو کراس کرتے ہوئے جب آگے آتا تو شبیر جٹ جو ہے وہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوتا اور ساتھ اس گاؤں کے 10 سے 15 بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھو کھتری کہتا ہے کہ یہ کیا ماجرا؟ اس نے کہا کہ کوئی ماجرا نہیں، میں چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کے سامنے تمہیں دوں کل، تاکہ کل کو تم اپنے بات سے مکر نہ جاؤ۔ اس نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے۔ خیر بزرگوں نے کہا اچھو کھتری سے کہ دیکھو اچھو، شبیر ایک غریب آدمی ہے، وہ تمہیں پیسے نہیں دے سکتا، تو لہٰذا تم ایسے کرو کہ اس کے پیسے جو ہے نا وہ معاف کر دو۔ اچھو کھتری کہتا ہے کہ آپ پیسے معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، میں نے جس کے اوپر سود ہے نا وہ بھی نہیں چھوڑنا، میں نے وہ بھی لینا ہے۔ تو بزرگوں نے اسے کافی سمجھایا لیکن اچھو کھتری باز نہ آیا۔ خیر اچھو کھتری نے کیا کیا کہ اب اس نے اپنا چاقو نکالا اور شبیر جٹ کی طرف بڑھا۔ جب شبیر جٹ کے پاس گیا تو بزرگوں نے اسے کہا کہ بیٹا تیرا اور اس کا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ تم نے اس کی دائیں ٹانگ اتارنی ہے، ایسی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ایسے ہے، اس میں کوئی ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ اس نے کہا اب بات اپنی پہ قائم رہنا کہ تم نے کہا تھا کہ میں نے صرف اس کی ٹانگ اتارنی ہے، ایسی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ایسے ہے۔ اب پورے بھرے مجمع میں اس نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے اور اچھو کھتری نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو خیر بزرگوں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کی ٹانگ اتار لو، لیکن یہ ایک ذہن میں رکھنا بات کہ اگر ٹانگ اتارتے ہوئے اس کی ٹانگ سے خون نکلا تو ہم خون کے بدلے خون لیں گے، اور بنا خون کے اگر تم اس کی ٹانگ اتار سکتے ہو تو اتار لو۔ جب اچھو کھتری نے یہ الفاظ سنے تو وہ چوکنا رہ گیا کہ اب یہ کیا ہوا۔ خیر اچھو کھتری نے پیسے معاف کیے
اور وہاں سے واپسی کا رستہ لیا اور گھر آ گیا۔ تو دوستو یہاں تک تھی یہ کہانی، اور اس کہانی کے اندر ہم نے جو دو باتیں ڈسکس کیں، پہلی یہ بات کہ مجبوری انسانوں پر ہی پڑتی ہے اور انسان ہی انسان کا ہمدرد ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کوئی اس طرح کا قدم اٹھا لیتے ہیں تو بعد میں آپ کو اس کے متعلق رہنمائی نہیں ملتی، تو آپ اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے اس مسئلے کو شیئر کریں تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو تم اس بات کو اہل علم سے دریافت کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اپنے بڑوں سے بات کرنی چاہیے تاکہ اس کو کوئی حل نکل سکے اور ہم پرسکون زندگی بسر کر سکیں۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹ پر وزٹ کریں اور اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ اور آپ نے اس کہانی سے کیا لیسن سیکھا وہ ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔